ناظرین کرام، ماہ رمضان کی رحمتوں، برکتوں اور مغفرت والی راتوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک نہایت عظیم اور نورانی عبادت نماز تراویح عطا فرمائی ہے۔ مگر افسوس کہ آج بہت سے مرد و خواتین اس عبادت کے بارے میں الجھن اور کنفیوژن کا شکار نظر آتے ہیں۔ کہیں یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر جسمانی تھکاوٹ ہو جائے تو کیا 20 رکعت تراویح پڑھنا ضروری ہے یا 8 رکعت بھی کافی ہیں؟ کہیں یہ پریشانی ہوتی ہے کہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنا مشکل ہو تو کیا بیٹھ کر تراویح ادا کی جا سکتی ہے؟ اور اکثر بہنیں یہ سوچتی ہیں کہ گھر میں نماز تراویح کیسے ادا کی جائے، اس میں کیا پڑھا جائے اور نیت کا درست طریقہ کیا ہے۔ آج کی اس مکمل ویڈیو میں ہم نماز تراویح سے متعلق ان تمام سوالات کا نہایت آسان، مدلل اور عملی جواب پیش کریں گے۔ نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک پورا طریقہ اس انداز میں سمجھایا جائے گا کہ ویڈیو کو مکمل دیکھنے کے بعد انشاءاللہ آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی شک، ابہام یا سوال باقی نہیں رہے گا، بلکہ آپ پورے اطمینان اور خشوع و خضوع کے ساتھ اس عظیم عبادت کو ادا کر سکیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تھکاوٹ کی وجہ سے 20 رکعت تراویح پڑھنا مشکل ہو تو کیا تراویح کی 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ اور اگر کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل ہو تو کیا بیٹھ کر تراویح کی نماز ادا کر سکتے ہیں؟ نماز تراویح کیسے پڑھی جائے؟ نماز تراویح پڑھنے کا عملی طریقہ، نیت سے لے کر سلام پھیرنے تک، یہ تمام باتیں آج کی اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں۔ مجھے امید ہے کہ اگر آپ یہ ویڈیو مکمل دیکھ لیں گے تو اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی کنفیوژن یا سوال باقی نہیں رہے گا انشاءاللہ۔ میں بہت ہی آسان طریقے سے آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ اس ویڈیو کو آپ نے مکمل دیکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ نماز تراویح سنت مؤکدہ ہے۔ بہت سی خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ شاید نماز تراویح یہ مردوں کے لیے پڑھنا ضروری ہے، خواتین پر اس نماز کا پڑھنا ضروری نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ دیکھیں، روزہ جس طرح رمضان المبارک کی خاص عبادت ہے، نماز تراویح بھی رمضان المبارک کی ایک خاص عبادت ہے اور اس کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ جس طرح مردوں پر اس نماز کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، خواتین پر بھی اس نماز کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے۔ خواتین بھی نماز تراویح ادا کریں گی۔ مرد مسجد میں جا کر جماعت کے ساتھ نماز تراویح ادا کرتے ہیں، خواتین گھر پر 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گی۔ اب اس میں ایک چیز اور ہے کہ نماز تراویح میں پڑھنا کیا ہے۔ بہت سی خواتین پریشان ہوتی ہیں کہ نماز تراویح میں کیا پڑھیں گے، اس کے پڑھنے کا کیا طریقہ ہے اور کس وقت ہم نے نماز تراویح ادا کرنی ہے، یعنی عشاء کے فرض سے پہلے پڑھیں گے یا عشاء کی نماز کے بعد نماز تراویح ادا کریں گے۔ دیکھیں، عشاء کی جب آپ 4 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت پڑھ چکے ہوں تو اس کے بعد پھر آپ 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گی اور اس میں 2 رکعت کر کے آپ 20 رکعت پڑھیں۔ اگر 4 رکعت ایک سلام کے ساتھ پڑھنا چاہتی ہیں تو یہ بھی جائز ہے، لیکن بہتر اور افضل یہ ہے کہ 2 رکعت کر کے آپ 20 رکعت پڑھیں، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے 2 رکعت اور پھر 2 رکعت، جیسے ہی 4 رکعت مکمل ہوں گی، اب 4 رکعت کے بعد آپ نے تھوڑی دیر کا وقفہ کرنا ہے۔ اس میں آپ خاموش بیٹھی رہیں یا پھر کچھ ذکر و اذکار، تسبیح، الحمدللہ، سبحان اللہ، لا الہ الا اللہ، درود پاک یا پھر تراویح کی تسبیح اگر آپ کو یاد ہے تو سب سے بہتر ہے۔ یعنی ہر 4 رکعت کے بعد آپ کو تھوڑی دیر کا وقفہ کرنا ہے، تھوڑی دیر آپ نے رکنا ہے، اس کے بعد پھر آپ نے دوبارہ نماز جاری رکھنی ہے۔ اسی طرح 2 رکعت کر کے 20 رکعت اور ہر 4 رکعت پر تھوڑی دیر آپ نے وقفہ کرنا ہے۔ اس میں ایک اور چیز ہے کہ بہت سی خواتین پریشان ہوتی ہے
کہ ہم نے پڑھنا کیا ہے، کون سی صورتیں پڑھنی ہیں، اس میں کیا کچھ پڑھا جاتا ہے۔ میری پیاری اسلامی بہنوں، بالکل آسان طریقہ ہے۔ جو بھی آپ کو قرآن مجید کا حصہ یاد ہے، جو آپ کو قرآن مجید کی صورتیں یاد ہیں، وہ آپ نماز تراویح میں ترتیب کے ساتھ تلاوت کریں گی۔ فرض کریں آپ کو قرآن مجید کی آخری 10 صورتیں یاد ہیں، تو آپ ہر رکعت میں ایک صورت تلاوت کریں گی۔ اس طرح آپ کی 10 رکعت نماز تراویح مکمل ہو جائے گی، تو 10 صورتیں بھی مکمل ہو جائیں گی۔ پھر دوبارہ سے شروع کریں 10 صورتیں، اسی طرح پھر دوبارہ 10 رکعت بھی مکمل ہو جائیں گی اور 10 صورتیں بھی مکمل ہو جائیں گی۔ تو اس طرح آپ کی 20 رکعت مکمل ہو جائے گی۔ اگر آپ کو 10 صورت یاد نہیں ہیں، چاروں قول یاد ہیں، تو آپ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد ایک ایک کر کے چاروں قول 4 رکعت میں پڑھیں۔ 4 رکعت مکمل ہو جائے گی اور 4 صورتیں بھی مکمل ہو جائیں گی۔ اور اس طرح 4 رکعت کر کے 20 رکعت ادا کریں۔ فرض کریں اگر آپ کو ایک ہی صورت یاد ہے، یعنی کوئی ایسی اسلامی بہن جو یہ کہتی ہے کہ مجھے چاروں قل بھی یاد نہیں ہے، صرف ایک صورت سورہ اخلاص قل هو اللہ احد یہ صورت یاد ہے، تو تب بھی آپ یہ صورت تلاوت کر سکتی ہیں ہر رکعت میں، یعنی پورے 20 رکعتوں میں آپ یہ صورت تلاوت کر لیں، آپ کی نماز ہو جائے گی۔ سورہ فاتحہ کے بعد آپ سورہ اخلاص پڑھ لیں۔ اسی طرح آپ نے 20 رکعت مکمل کرنی ہے۔ اس میں یہاں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ نیت کیسے کرنی ہے۔ نیت ضروری ہے، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ بہت سے لوگ پریشان ہوتے ہیں کہ نیت تو ہمیں کرنی ہی نہیں آتی۔ دیکھیں نیت کیا ہے۔ نیت دراصل دل کا پختہ ارادہ ہے۔ زبان سے الفاظ ادا کر کے نیت کرنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ نیت کرنا چاہتے ہیں تو نیت کریں کہ میں نے 2 رکعت نماز تراویح کی نیت کی، اللہ تعالیٰ کے واسطے میرا منہ کعبہ شریف کی طرف، یا 20 رکعت کی ایک ساتھ بھی نیت کر سکتے ہیں۔ نیت کی میں نے 20 رکعت نماز تراویح کی، اللہ تعالیٰ کے واسطے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، دل ہی میں ارادہ کر لیں، بس اتنا کافی ہے۔ نیت ہو گئی۔ نیت کرنے کے بعد آپ کو تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کرنی ہے۔ اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھ لیں گے اور یہ پڑھنا شروع کریں گے، جس طرح میں بتا چکا ہوں کہ عشاء کی 4 رکعت فرض اور 2 رکعت سنت پڑھنے کے بعد آپ 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گی، وطر نہیں پڑھیں گی۔ پہلے ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع کی، اب یہاں پر سب سے پہلے ہم نے ثنا پڑھنی ہے، سبحانک اللہم و بحمدک مکمل ثنا۔ اس کے بعد پھر اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد پھر آپ کوئی صورت ملا لیں جو بھی آپ کو صورتیں یاد ہوں، ان میں سے ایک صورت آپ تلاوت کر لیں ترتیب کے ساتھ، یعنی جو رکعت آپ پہلے پڑھ رہے ہیں اس میں پہلی صورت اگلی رکعت میں، مثال کے طور پر آپ نے پہلی رکعت میں قل اعوذ برب الفلق پڑھی، تو دوسری رکعت میں آپ قل اعوذ برب الناس ہی پڑھیں گے۔ ایسا نہیں کہ آپ پیچھے کی طرف لوٹیں سورہ اخلاص کی طرف یا قل یا ایھا الکافرون کی طرف، اس طرح نہیں، یہ الٹ پلٹ ہو جائے گا۔ تو ترتیب کے ساتھ آپ سورتوں کی تلاوت کریں گے۔ سورت ملانے کے بعد آپ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے اور اس طرح رکوع کی تسبیح پڑھیں، سبحان ربی العظیم۔ اس کے بعد سمی اللہ لمن حمدہ ربنا لک الحمد، پھر دونوں سجدے کریں گے، سجدے کی تسبیح پڑھیں۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسری رکعت میں جب پہنچیں گے تو اب سب سے پہلے آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنی ہے۔ اس کے بعد پھر سورہ فاتحہ، پھر کوئی صورت ملا لیں اور اس کے بعد پھر رکوع کریں۔ رکوع سے کھڑے ہوں گے، سمی اللہ لمن حمدہ۔ اس کے بعد دونوں سجدے کریں، سجدے کی تسبیح، ذکر و اذکار وغیرہ جس طرح پڑھتے ہیں باقی نماز میں، اسی طرح اس کے بعد پھر قاعدہ میں بیٹھیں گے
اور اتحیات اور درود شریف اور دعا پڑھ کر دائیں اور بائیں سلام پھیر دیں گے۔ اس طریقے سے آپ نے دو دو رکعت کر کے 20 رکعت نماز تراویح ادا کرنی ہے، یعنی صرف نماز تراویح کی نیت کریں گے، باقی نماز جس طرح آپ دو دو رکعت نماز ادا کرتے ہیں اسی طرح دو دو رکعت کر کے 20 رکعت نماز تراویح ادا کریں گی، اور ہر 4 رکعت پر تھوڑی دیر کا وقفہ کرنا ہے۔ یہ نماز تراویح کا طریقہ ہے۔ اب ہم نماز وتر ادا کریں گے۔ اگر آپ تہجد پڑھنا چاہتے ہیں تو تہجد کے بعد، پھر جب تہجد میں اٹھیں سحری کے وقت تہجد پڑھیں، اس کے بعد پھر نماز وتر ادا کر لیں۔ اگر اسی وقت پڑھنا چاہتے ہیں تو اس وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ ناظرین، تھکاوٹ کی وجہ سے 20 رکعت تراویح پڑھنا مشکل ہو تو کیا تراویح کے 8 رکعت پڑھ سکتے ہیں؟ ناظرین، 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کا بلا وجہ چھوڑنا یا ناقابل ملامت ہے۔ ایسا شخص اگر بہت زیادہ تھکاوٹ میں ہے یا کوئی مسئلہ ہے یا طبیعت خراب ہے تو پھر تراویح چھوڑی بھی جا سکتی ہے۔ بہتر یہ ہے کہ بالکل نہ چھوڑیں، کچھ نہ کچھ تو پڑھ ہی لیں، اگرچہ آپ اس میں 4 بھی پڑھ لیں، 8 بھی پڑھ لیں، 12 پڑھیں، 16 پڑھیں، 8 کی عادت کی کوئی خاصیت نہیں ہے۔ یہ جو بخاری کی حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان وغیرہ میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے، اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جمہور علماء کے نزدیک، بلکہ چاروں فقہا، چاروں اماموں کے نزدیک، ان کے جو فتوے ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو اس میں 8 کی عادت کی کوئی خاصیت نہیں ہے۔ تراویح ہاں سنت مؤکدہ ہے، تو اس میں مشکل ہو رہی ہے یا کوئی واقعی تھکاوٹ ہے تو جتنی چاہیں پڑھ لیں، اللہ جتنی توفیق دے۔ 8 پڑھ لیں، 4 پڑھ لیں، 6 پڑھ لیں، 12 پڑھ لیں، لیکن جتنی زیادہ پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ ثواب ملے گا۔ لیکن نارملی 20 رکعت کا معمول بنانا چاہیے۔ اچھا، یہ 8 رکعت تراویح بھی آپ کے لیے کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو بیٹھ کر بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ تھکاوٹ زیادہ ہے تو بیٹھ کر پڑھ لیں، آپ 20 رکعت پوری کر لیں لیکن بیٹھ کر کر لیں تو یہ بھی بہتر ہے۔ تو یہ نماز تراویح پڑھنے کا طریقہ تھا۔ امید ہے کہ آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تعالی ہمیں ماہ رمضان کی ان بابرکت راتوں میں نماز تراویح کو خشوع و خضوع، دل کی حاضری اور مکمل اخلاص کے ساتھ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو معاف فرمائے، ہماری تھوڑی سی عبادت کو بھی اپنے فضل سے قبول فرمائے، اور ہمیں ان خوش نصیب بندوں میں شامل فرما دے جن کے لیے رمضان مغفرت اور نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اگر یہ ویڈیو آپ کے لیے مفید ثابت ہوئی، آپ کی الجھنیں دور ہوئیں اور دل کو سکون ملا تو سمجھ لیجئے کہ ہماری محنت قبول ہو گئی۔ ایسی ہی آسان، مستند اور دل کو چھو لینے والی اسلامی رہنمائی کے لیے ابھی ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکے۔ اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ وہ بھی اس خیر میں شریک ہو جائیں، اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ آپ کا ایک کمنٹ ہمارے لیے حوصلہ اور آپ کی ایک دعا ہمارے لیے سب سے بڑا سرمایہ ہے۔